what were your challenges when you thought کہ چلو اب میں یہ کرتا ہوں اور میں نے اس کو مین اسٹریم کرنا ہے اور میں نے اس کو اس طرح لے کے جانا ہے. سو ڈیڈ یو فیس اینی چیلنجز ان پاکستان؟ مینی چیلنجز. دیکھیں سب سے پہلے تو چیلنج آپ کو اپنے ہی گھر سے آتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا, یہ کس لائن پہ چاہ رہے ہو. اچھا بلا کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ آئی ٹی کا ہے, سو آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ماسٹرز ان آئی ٹی, تو وہ اچھا بلی جاب بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ میں پہلے اوورسیز تھا, وہاں پہ کچھ ملٹی نیشنل کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہوگا کہ کیا یہ کس لائن میں مطلب مجھے نا لوگوں نے اسلامک آرگومنٹ یوز کیا, اللہ کے دیے ہوئے رزق کو لات مار کے تم یہاں آئے ہو, اللہ کے دیے ہوئے جو رزق اللہ نے دیا اس کو ناشکری کر رہے ہو. ناشکری کر رہے ہو. تو میں کہ نہیں, ناشکری کی بات نہیں. آئی ایم فائنڈنگ سم تھنگ بیٹر ٹو ڈو ود واٹ ایور اسکل سیٹ اللہ ہیز گیون می, اینڈ آئی تھنک میں نے اپنا نا خود سے وہ SWOT انالیسس کیا تھا کہ میری اسٹرینگس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں. اینڈ کیونکہ الحمدللہ مجھے تھا کہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں, تو ہم تھوڑا سا یہ کام ہم کر سکتے ہیں, وی کین گیٹ انٹو اٹ وداؤٹ مچ پرابلمس تو وہ ہو جائے گا مینیج. بس میں نے اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی, اپنا سب کچھ ہے, بس تھوڑا سا کچن کے بلز میں نے مینیج کرنے کہ تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کام کہیں اڑا لو اپنے آپ کو, باقی آئی کین ڈیڈیکیٹ مائی سیلف ٹو دس تھنگ. بٹ وہ اسکیری ہوگا رائٹ ود دیٹ پیریڈ فار شور. آئی مین فیملی, میں آج مجھے اپنے پیرنٹس پہ ترس آتا ہے کہ میں نے ان کو کتنا پروبیبلی شاک میں ڈال دیا ہوگا یہ کہہ کے کہ بھائی اب میں دین کو پرسو کروں گا, اور اب میں دین پڑھوں گا, اور اب میں سیکھوں گا, اور اب میں اس کو پھیلاؤں گا. تو کیونکہ دیکھیں اصل میں نا ہمارے معاشرے میں جو مولوی ہے نا کوٹ اینڈ کوٹ, مولوی کی کوئی ویسے عام عوام میں کوئی عزت بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور نہ ہی کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مولوی بنے. مطلب آپ خود اپنے گرد و نواح میں پوچھیں, لوگوں سے, خود اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی میرا بچہ مولوی بنے گا, تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ سو واٹ آر دا سائیکولوجیکل کنیکشنز جو آپ نے مولوی کے ساتھ جوڑے ہوئے؟ ان ایجوکیٹڈ, ڈیفینیٹلی uncool, definitely somebody who is not aware of what's going on in the world. And even with Quran, like they're Hafiz, but انکو ٹرانسلیشن نہیں پتا ہوتی. ہاں ٹرانسلیشن نہیں پتا ہوگی. اچھا بہت دقیانوس قسم کا ہوگا انسان, بہت نیرو مائنڈیڈ ہوگا, اور زیادہ انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا, ہم لوگوں نے اپنے جو ورسٹ بچے تھے نا عام طور پہ فیملیز میں, وہ ہم نے مدرسے کی طرف ڈالے ہیں. جو سب سے برائٹسٹ بچہ ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, جو اس کے بعد ہے وہ گورنمنٹ سروسز میں جائے گا, جو اس کے بعد ہے وہ ٹیچر بن جائے گا. چلو کہتے ہیں نا دوز ہو کین ڈو ٹیچ, اور جو بالکل ہی فارغ ہے وہ کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو, اس کو مدرسے میں بھیج دو. تو عام طور پہ اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, بٹ عام طور پہ ہم ویسے دیکھیں, آپ جب صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ یعنی وہ دیتے ہیں جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں, پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, ٹوائز ہوتے ہیں, جن کا ڈال ہے اس کا سر ہی نہیں ہے, ریموٹ کنٹرول کار ہے جس کا ریموٹ کنٹرول ہی نہیں ہے. مطلب اب یہ ٹوائے جب وہ چیز دیتا ہے جو بالکل ڈسکارڈیڈ ہے, تو بچہ بھی وہی اللہ کی راہ میں جاتا ہے جو ڈسکارڈیڈ ہوتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارا برائٹسٹ بچہ ہوتا, ہم کہتے ہیں بیٹا تم مولوی بنو گے, تم بنو گے امام بنو گے. تم امام ہوتا ہے ایک ایریا کا لیڈر ہوتا ہے, یو آر گوئنگ ٹو انسپائر اینڈ موٹیویٹ دا انٹائر کمیونٹی. اور میں یہ چاہتا تھا کہ بچہ جب کسی کوٹ اینڈ کوٹ مولوی کو دیکھے نا, اوکے ماما میں نے بڑے ہو کے یہ بننا, that's what I want to be. Because we never had that. Yeah. So ہمارے لیے کیا, ہم وہی پاپ اسٹارز, راک اسٹارز, مووی اسٹارز کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں ساری زندگی میں, جو انفلوئنسر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں آئیڈلائز. سو جب دین کی طرف میں آیا نا, تو میرا وہ جو پوڈ کاسٹ ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ, تو مجھے پہلے بھی ایٹیٹیوڈ بہت تھا دین میں آنے سے پہلے, تو آنے کے بعد نا اور زیادہ ہو گیا. کیونکہ پہلے یعنی ہم لوگ اللہ معاف کرے برے کاموں پہ نا ہم لوگ ریبیلیس ہوتے تھے کہ سو واٹ اف پیپل فائنڈ آؤٹ, ہو کیئرز مین, ہو کیئرز, یو نو. اب برا کام بھی کرنا ہے, چوری اوپر سے سینہ زوری, یعنی کہ برائی بھی کر رہے ہیں اینڈ نو شیم اینڈ نو گلٹ. ریبیلیس ہے نا, ہاں تو کر لے تو کیا ہے یار, چل جائے پتا اما ابا کو کیا ہو جاتا ہے. ہاں کیا. تو اب جب میں دین کی طرف آیا نا, تو مجھے ریزن مل گیا کہ میں کیوں بیک ڈاؤن کروں. آئی مین ونس آئی ایم اے مسلم, آئی سبمٹ ٹو اللہ. اب دوسروں کو شرم آنی چاہیے یار, آپ کیوں برے کام کر رہے ہو. سو ناؤ اف آئی ایم ود اے گروپ آف فرینڈس, جیسے 5 دوست ہیں, نماز کا وقت آ گیا, کوئی نماز نہیں پڑھتا, اور میں فار ایگزامپل نماز پڑھتا ہوں, تو میں شرماؤں گا تو نہیں آپ کے, اچھا اب شرم آ رہی ہے, میں بولوں گا میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو کہیں گے مذاق اڑائیں گے. تو میں کہتا ہوں یار نماز کا ٹائم ہو گیا, میں نماز پڑھ لینی چاہیے. شرم حالانکہ ان کو آنی چاہیے. اٹس دا الٹا سائیکالوجی which is so true. So the reverse psychology جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگوں کو گناہ چھپانے چاہیے تھے نا, وہ ڈال رہے ہیں اپنی سٹوریز میں, وہ ڈال رہے ہیں اس کی ریلیں بنا کے, وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں. ان کو شرم, اور آپ دیکھیں there is a hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم where he said کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن وہ بندہ جو اپنے گناہوں کو براڈ کاسٹ کرتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کوئی گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن جو بندہ گناہوں کو براڈ کاسٹ کرتا ہے نا, یہ معاف نہیں ہوں گے. سو اب ہمیں تو چاہیے تھا, وی ہیڈ ٹو فلپ دا ایکویشن اینڈ وی ہیو ٹو چینج دا وے پیپل لک ایٹ تھنگس. تو پھر جب ہمارا پہلا جو آپ کہہ لیں کہ آرڈر آف دا ڈے جو تھا وہ یہ تھا
کہ ہم لوگوں نے انہی جو نیگیٹیوز ہیں یا ڈیلٹاز ہیں جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں ان کو ہم نے اوور کم کرنا ہے اینڈ وی ہیو ٹو میک دیم پازیٹیو ناؤ. تو کیا کرنا ہے, مولوی کا امیج ٹھیک کرنا ہے. جب بھی اب کوئی بندہ کہنا مولوی, تو مولوی سے آئے مولا والا, وہ جو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ جو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے, وہ جو اپنے دین سے جڑنا چاہ رہا ہے, وہ مولوی اچھا انسان ہے. اچھا, پھر یہ کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں, دیندار لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں بھی جانتے ہیں, دیندار لوگ جو ہیں مطلب ویل اویئر ہوتے ہیں, دے ول لسن ٹو یو, دے آر ناٹ ججمنٹل. ہمارے پاس آپ یقین کریں ہر طرح کا بچہ آتا ہے, چاہے وہ ڈرگز میں ہے, وہ الکوہول میں ہے, وہ حرام ریلیشن شپس میں ہے, وہ پیرنٹس کے ساتھ ڈس اوبیڈینٹ ہے, مطلب ہر یو نیم اٹ اینڈ آئی کلیم اٹ, لٹرلی ہر کسی کا بچہ آتا ہے. لیکن مجال ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو جج کیا ہو کہ استغفر اللہ جہنم کی آگ میں ڈوب مرو گے, کچھ بھی نہیں. ہم بات کو دیکھیں, ہم خود اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. ہو ایم آئی ٹو جج اینی ون, جب میں خود اس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں. سو ہم بٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور لٹرلی آفن ٹائمز میں ان بچوں سے جب بات کرتا ہوں, مجھے وہ بتا رہے تھے نا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, تو میں کہتا ہوں کہ جس چیز سے آپ آ رہے ہیں نا, بن دیر ڈن دیٹ. سو اگر میرے, اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہو بیٹا, آپ تو ابھی اسٹارٹ ہوئے ہو, جس جگہ سے میں آ رہا ہوں نا, یو ہیو نو آئیڈیا. سو اف آئی کین چینج, آئی ایم شیور یو آر ملین ٹائمز بیٹر دین می, یو کین چینج مچ فاسٹر. تو پھر وہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے. سو دس از, وی ایکچولی فائنڈ دس فرام عمر بن الخطاب. وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ جہالت میں بیسٹ ہوتے ہیں نا, وہ جب دین آتا ہے اس میں بھی بیسٹ ہو جاتے ہیں. یعنی جب جتنے وہ اسٹرانگ زمانے جاہلیت میں ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں, اپنے کیریکٹر ٹریٹس میں, یہی چیزیں جب اسلام کے ساتھ بیوٹیفائی ہو جاتی ہیں تو یہ ان کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈس ہارٹن نہ ہوں, بالکل اپنے پرابلمس کا حل تلاش کریں, اور یقین کریں کہ when they come towards Islam, their hearts will open up and they'll find that peace that they were looking for. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ there is always hope for everyone. اور گروئنگ اپ ہم لوگوں کا جو انٹروڈکشن تھا دین سے, وہ دیٹ واز آلویز اباؤٹ گناہ اینڈ سزا اینڈ جہنم کی آگ اینڈ ایوری تھنگ. سو ایک تو انسان جب گناہ کر کے آ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے. پھر وی نیور ہیڈ اینی بڈی ٹو لک فارورڈ ٹو کہ ہم ان سے بات کر لیں, بیکاز وہی والا مولوی والا امیج یہ ہوتا تھا کہ ہم جائیں گے تو مزید اٹس گوئنگ ٹو میک اس فیل ورس. سو بٹ قرآن میں ہر جگہ یہی ہے کہ forgiveness, آپ آؤ تو صحیح, آپ ایک قدم تو بڑھاؤ. سو آئی ایم گلیڈ کہ kids these days they have an outlet جہاں جا کے وہ اگین کہ نان ججمنٹل اسپیس بہت ضروری ہے. اور آپ کبھی کسی کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے سختی سے یا ڈرا کے یا دھمکا کے, اگر کریں گے بھی تو وہ بہت ٹیمپریری ہوگا, اس کا کوئی لانگ ٹرم افیکٹ نہیں ہوگا. آلسو یو ور سیئنگ کہ ہم نے گناہ کو اتنا نارملائز کر دیا ہے, اٹس ایوری ویئر آن سوشل میڈیا, اسٹوریز لگ رہی ہیں, اسٹیٹس لگ رہے ہیں, ہر چیز لگ رہی ہے. تو وہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ تھوڑا سا, جیسے میں اگر بات کروں, آئی ایم ڈوئنگ انسٹاگرام سنس 3 years, بٹ مجھے اسلامک پیجز فرام پاکستان یا اراؤنڈ دا ورلڈ کم نظر آتے ہیں. زیادہ وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو جو زیادہ گناہ والی چیزیں ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا کیا انفلوئنس ہے ہماری ریلیجیس اور کلچرل ویلیوز پہ؟ بہت بڑا انفلوئنس ہے, اینڈ ٹو دا پوائنٹ کہ اٹس اسکیری. اور اسکیری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نو ہیٹ فار اینی بڈی, بٹ یہ جو فیملی ولاگنگ کا کلچر ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, آئی مین یو مائٹ تھنک ہاں فیملی ولاگنگ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, بٹ اٹ از اے بگ ڈیل. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. A lot of these kids جو کہ آج میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک اسکول سے ہو کے آ رہا ہوں, اینڈ وہاں پہ بھی میں I was talking to their principals and so on. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, کلاس 5 کے بچے, 4 کے بچے, they are using very foul language. And then when I spoke to them about some details of it, اور ہم نے اس کو ڈیپر ڈگ کیا, انویسٹیگیٹ کیا, تو یہ بچے جو ہیں یہ کچھ پاکستانی گیمنگ چینلس کو فالو کرتے تھے. اور وہ جو گیمنگ چینل ہے وہاں پہ اگر آپ ماں باپ ہیں نا اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہا ہے جہاں پہ ایک اور بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور اس میں سائڈ پہ اس کا منہ بنا ہوا ہے اور وہ کامنٹری کر رہا ہے اپنے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, سو اس نے جو کہ بچے نے ہیڈ فونس لگائے ہوں گے یا کوئی کانوں میں ایئر پوڈس لگائے ہوں گے, تو آپ کو لگا اچھا آپ کوئی گیم شیم ہی دیکھ رہا ہے نا. بٹ وٹ یو ڈونٹ نو اس کے وہ جو انفلوئنسر ہے کوٹ اینڈ کوٹ جو اپنی کامنٹری کر رہا ہے, وہ بیسکلی بہت فاؤل لینگویج یوز کر رہا ہے. گیم کھیلتے ہوئے وہ ابیوسو لینگویج بھی یوز کر رہا ہے, وہ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہا ہے جو بچہ پک اپ کر رہا ہے. تو اب یہ گریڈ 4 کا بچہ, اس کی لینگویج کیوں خراب ہو رہی ہے؟ بیکاز وہ ایک چیز سے ایکسپوز ہے. یہی بندہ جو ہے جو گیمر ہے, کچھ عرصے کے بعد یہ روسٹنگ ویڈیوز شروع کر دیتا ہے. روسٹنگ ویڈیوز میں کیا ہوگا, وہ کسی نہ کسی سیلیبریٹی کو پکڑ لے گا اور اس کو پھر بہت گندی زبان میں, بہت گندے انداز میں, بلو دا بیلٹ کامنٹس کے ساتھ ذلیل کرے گا. دیٹ کانٹینٹ ول بی انٹرٹیننگ ناٹ فار اے میچور پرسن, بٹ بچوں کے لیے تو اٹس ویری انٹرٹیننگ کیونکہ گندی باتیں ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, ٹوائلٹ ہیومر یوز ہو رہا ہے, آل دی ریسٹ آف اٹ. اسی سے ایک اسٹیپ آگے آپ چلے جائیں تو یہی بندہ پھر آگے جا کے فیملی بلاگر بن جاتا ہے.
اور فیملی بلاگنگ میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اپنی پوری فیملی کو بھی ڈسپلے کر رہا ہے, اس میں بھی فاؤل لینگویج بھی ہے, سب کچھ ہے, اور بہت ان اپروپریٹ قسم کی چیزیں ہیں, جھوٹ بھی ہے, مطلب دیر از لاٹ آف اسٹف گوئنگ آن, پرینکس کے نام پر پرینک کر رہے ہیں. اب یہ بچے جو ہے نا, یہ بچے آج کے, میں بات کر رہا ہوں 5 to 15 ایئرس کا جو بچہ ہے, وہ یہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, ہی از کنزیومنگ دس ٹائپ آف کانٹینٹ. یہ کانٹینٹ نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے نہ کسی بھی ہاف ڈیسنٹ بندہ جو فار ایگزامپل 16-17 سال کا ہو گیا اور وہ کہتا ہے یار دس از ٹو لیم فار می, آئی ہیو ٹو موو آن ٹو سم تھنگ بیٹر, وہ یہ کانٹینٹ نہیں کنزیوم کر رہا. وہ ٹارگیٹ آڈینس ہی 5 to 15 نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس 5 to 15 ایئرس کی آڈینس کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیر از اے وے فار یو ٹو میک منی بائی یوزنگ فاؤل لینگویج. تو آپ کے امی ابو ایک طرف کہہ رہے ہیں بیٹا گندی باتیں نہیں کرنی, یہ نہیں کرنے, زندگی میں تم ناکام ہو جاؤ گے. آپ کے سامنے ایک ریئل لائف رول ماڈل ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ گندی گالیوں سے میں کہیں پہنچ گیا ہوں, اور میں لوگوں کو روسٹ بھی کرتا ہوں. ایوری تھنگ دیٹ یور پیرنٹس اینڈ یور اسلامک اسٹڈیز ٹیچر اور یور دادی دادا ٹاٹ یو اباؤٹ ویلیوز, دس پرسن از پروونگ اٹ رانگ. اینڈ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ لٹرلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو ہارڈ ورک, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ورتھ وائل. آپ کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ٹیچر بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو لیم پروفیشن ہے, ان میں تو کچھ بھی نہیں ملتا. اف یو وانٹ ٹو ارن ان ملینس, آئی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو ارن ان ملینس. بی کنٹروورشل, بی پرووکیٹیو, بی بولڈ ان ٹرمز آف گرلس کو کہا جاتا ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم پلیٹ فارمس, بٹ دیر از دس پلیٹ فارم جہاں پہ لڑکیاں انٹرنیشنلی, پاکستان میں آئی ہوپ ابھی تک نہیں معاملہ ہوا جو نا یہاں تک, بٹ لڑکیاں اپنے آپ کو لٹرلی سیل کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ یو پے منی فار اٹ, اینڈ لٹرلی اٹس آن لائن قسم کا ایک بازار آپ نے بنا دیا ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز دیر از منی انوالوڈ. سو اس منی تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے ایتھکس اور مورالٹی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو ایز دے سے سائن اے ڈیل ود دا ڈیول ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو دیٹ لیول جہاں پہ آپ کو پیسہ ملے گا. اور ان میں سے کچھ ایسی انفلوئنسرز ہیں جو کہتی ہیں ہمیں 20 million, 30 million, 40 million dollars a month ملتا ہے. Now that is an amazing pull for anyone. ٹھیک ہے, چلیں پاکستان میں تو نہیں $40 million مل رہا, لیکن آپ کو اگر کوئی انفلوئنسر یہ کہتا ہے یا کوئی یوٹیوبر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو دکھا کے اور ڈیلی کے 3 ویڈیوز اپلوڈ کر کے اتنے ملینز بنا رہا ہوں, اتنے ملین, 1 ملین بھی بنا رہا ہوں مہینے کا, ٹھیک ہے نا, تو 1 ملین تو یہ کسی سی ای او کی سیلری بھی نہیں ہے. یعنی آپ یو ٹاکنگ اباؤٹ آپ ایک سی ای او لیول کے بندے کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ملین پہ پہنچا ہوا, یا 1.2 1.3 ملین. تو ایک بچہ جو ہے ابھی جو 20 سال کا 22 سال کا ہے, وہ اگر ملین پہ پہنچ گیا, کیوں گالیاں نکال کے, فیملی کو ایکسپوز کر کے, بے حیائی کر کے, انڈیسنسی کر کے, تو آپ کہتے ہو مے بی دس از اے پاتھ آئی کین پرسو بیکاز اٹس ایزیئر, اٹس کنوینئنٹ. اور دوسرا یہ کہ آپ کو محنت ہی نہیں کرنی نا, ویسے ہی ہماری یوتھ محنت نہیں کرنا چاہتی, اوپر سے ان کو آپ نے ایک ایزی آؤٹ لیٹ بتا دیا. اینڈ آئی نو دس ون فیملی ولاگر, وہ تو ہی مینشنز دا منی ہی از میکنگ آل دا ٹائم. وہ گاڑی خرید رہا ہے, وہ دکھا رہا ہے, وہ اور چیزیں کر رہا ہے, بیکاز وہ اس کی کافی روسٹنگ چلتی رہتی ہے, تو وہ آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کلپ سامنے. بٹ میرا بھی یہی کنسرن تھا. ایون ایک بچے نے بھی شروع کر دی تھی ولاگ, چھوٹا بچہ تھا وہ, اس کو پرائم منسٹر نے بھی بلایا, سب کچھ. آئی ڈیڈ این ایپیسوڈ آن دیٹ.